الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالی نے جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور جو اپنا کلام قرآن شریف کو نازل فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک اس سے بہت ساری باطل کی طاقتیں ٹکراتی رہیں. اللہ تبارک تعالی نے حق کا بول بالا فرمایا اور باطل کا منہ کالا فرمایا. قرآن شریف وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں حدیثیں وہی ہیں، شریعت وہی ہے. حالانکہ آج بھی اس کو بگاڑنے کے لیے اور اس میں رد و بدل کرنے کے لیے باطل اور جھوٹی طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے کلام پاک کو، شریعت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ دیکھیے، جب سے دنیا بنی ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اپنا کام کر رہے ہیں، سورج اپنا کام کر رہا ہے. وہ اکتوبر کے مہینے میں 14 تاریخ کو جتنے بجے طلوع ہونا ہے اور جتنے بجے ڈوبنا ہے، غروب ہونا ہے، اور جتنا وقت فجر کی نماز کا ہے، ظہر کی نماز کا ہے، تہجد کی نماز کا ہے، اشراق، اوابین اور چاشت کی نماز کا ہے، وہ جب سے دنیا بنی ہے وہی وقت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چیزوں میں جو تاثیر رکھی ہے، بعض مرتبہ پیغمبروں کے معجزوں کی وجہ سے تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور پیغمبروں کے طرف سے معجزے کا اظہار فرمایا،
لیکن اس کی جو تاثیر ہے وہی اب تک چلی آ رہی ہے۔ اپریل کے مہینے میں سورج کا گرم ہونا، گرمی کا موسم آنا، دسمبر جنوری کے مہینے میں سردی کا آنا، پھولوں میں خوشبو کا آنا، شہد میں مٹھاس کا آنا، انگاروں میں گرمی کا آنا، برف میں سردی کا آنا، مرد کی ذمہ داریاں مرد کے ساتھ، عورتوں کی ذمہ داریاں عورتوں کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ کبھی کسی سال مرد کی ذمہ داری عورتوں پر آ گئی ہو اور عورتوں کی ذمہ داری فطری طور پر، نیچرل طور پر، قدرتی طور پر مردوں میں آ گئی ہو۔ بچے کو سنبھالنا، غذا دینا جو عورت کی ذمہ داری ہے وہی چلی آ رہی ہے حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو چل پڑی ہے، اے لوگوں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بدلاؤ اور تبدیلی تم نہیں پاؤ گے۔ تو جس طریقے سے مادی اور ظاہری چیزیں اپنا کام کر رہی ہیں، سام کا جو زہر ہے جو تھا وہ ہے، وہ رہے گا۔ بچھو کا جو ڈنک مارنا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن شریف کی ایک تاثیر ہے۔ یہ قرآن شریف تعویذ بنانے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا۔ یہ قرآن شریف اللہ تبارک تعالیٰ نے قبرستان کے پاس، قبروں کے پاس تلاوت کرنے کے لیے نہیں اتارا۔ یہ قرآن شریف عدالتوں کے اندر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر جھوٹی سچی قسم کھانے کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ یہ قرآن شریف میاں بیوی کے جھگڑوں میں سر پر رکھ کر، ہاتھ میں رکھ کر بات کرنے کے لیے نازل نہیں فرمایا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جیسے سورج اپنا کام برابر کر رہا ہے، چاند اپنا کام برابر کر رہا ہے اور اسی حساب سے دنیا چل رہی ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بقرعید منایا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ منایا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ بالکل وہی سلسلہ جاری اور ساری اور باقی ہے۔ چونکہ قرآن شریف اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر زبردست طاقت اور قوت رکھی ہے۔ آج اگرچہ مسلمان اس کا استعمال غلط چیزوں کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کی اپنی ایک طاقت ہے، قوت ہے، اور اس کو اللہ کی دوسری مخلوق نے پہچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اسے زمین و آسمان پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہوئے قرآن شریف نے اس کو اپنے اوپر، ان مخلوقات نے اپنے اوپر کلام پاک کو لینے سے منع کر دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ہم ان کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ چورا چورا ہو جاتا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے کلام کی عظمت سے۔ یہی وہ کلام ہے جو دلوں کے اندر ہدایت کو پیوست کرتا ہے اور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر کے اندر کلام پاک جو اسلام مسلمان دشمن تھے وہ بھی اس کی قدر و منزلت کو پہچانتے تھے،
نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دولت قلعے میں کلام پاک کی تلاوت فرماتے، ابو جہل، ابو سفیان اور ان کا ایک ساتھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قلعے پر آ کر چپکے سے کلام پاک کو سنا کرتے تھے۔ کافی رات تک جب تلاوت ہوتی اس سے یہ لطف اندوز ہوتے، اور جب جانے لگتے تو کبھی آپس میں ٹکرا جاتے۔ ابو سفیان ابو جہل کو کہتے، تم تو دن میں گالیاں دیتے ہو، پتھر مارتے ہو، اور رات میں چوری چھپے کلام پاک سنتے ہو، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور پھر یہ دونوں اپنے تیسرے ساتھی کو کہتے، دن میں اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہو اور رات میں کلام پاک سننے کے لیے چوری چھپے آ کر کلام پاک سنتے ہو۔ تو یہ لوگ کہتے، ہاں بھائی، اللہ کا کلام ہی ایسا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جب نکلتا ہے تو اور اس کے اندر روحانیت بڑھ جاتی ہے، لطف بڑھ جاتا ہے، لذت بڑھ جاتی ہے۔ تو غیر بھی اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ مقام نخلا مکہ مکرمہ میں ایک جگہ کا نام تھا، اب جگہوں کے نام بدل جاتے ہیں۔ اب یہاں علاقے کا نام گروپن پا لیا ہے، یہ کب تک چلے گا پتہ نہیں، اور کب ختم ہوگا، دوسرا نام کب آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر مقام نخلا ایک مقام تھا حرم شریف کے قریب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر میں کلام پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، جنات کی ایک جماعت وہاں پر آئی۔ وہ کسی کام سے گزر رہے تھے، جب قرآن شریف کی آواز آئی تو انہوں نے کلام پاک کو سنا، اور جیسے ہی سنا وہ مومن و مسلمان ہو گئے۔ وہ کافر جن تھے، قرآن شریف کو سنا تو مومن و مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے 29ویں پارے میں سورہ جن میں ارشاد فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جب جنات کی ایک جماعت نے کلام پاک کی تلاوت کو سنا تو کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب و غریب قسم کے کلام کو سنا ہے۔ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے کامیابی کا، اللہ کی رضا کا، جنت کا۔ فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جیسے ہی ہم نے سنا فوراً ایمان لے کر آ گئے، اور اب اس کے بعد مرتے دم تک ہم کوئی کفر کا کام نہیں کریں گے، شرک کا کام نہیں کریں گے۔ یہ کلام پاک کی جو طاقت اور قوت جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ کلام پاک اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ لاکھوں لوگ اس سے بھیڑنے کی کوشش کرے، مقابلہ کرنے کی کوشش کرے، اس میں غلط مدد کرنے کی کوشش کرے، اللہ نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ترین اسلام کے دشمن تھے، یہ ماں پیٹ مسلمان نہیں بنے تھے، یہ ماں پیٹ کلمہ گو نہیں آئے تھے، بہت سخت مزاج کے، بڑے متشدد مزاج کے آدمی تھے۔ بعض لوگوں کا مزاج گرم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا مزاج نرم ہوتا ہے، بڑے سخت مزاج کے تھے۔ اور کہا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودان باطلہ کو، ہمارے بھگوانوں کو، ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، الیاذ باللہ میں ان کو شہید کر دوں گا، قتل کر دوں گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، پیغمبر رہیں گے نہ تو وہ قرآن سنائیں گے، پیغمبر رہیں گے تو نہ وہ دین کی دعوت دیں گے، پیغمبر رہیں گے تو ہمارے بتوں کے خلاف بولیں گے، میں انہیں کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ ارادے سے میان سے تلوار لے کر بڑے جلال غیظ و غضب کے ساتھ وہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صاحب نے دیکھا، اے عمر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یہ چہرہ انگاروں کی طرح سرخ اور لال کیوں ہو گیا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ سیدھے سادے لوگ تھے، ان کے دل میں ایک، ان کے زبان میں ایک منافقت کی بات نہیں تھی۔ جو بات ہوتی دل میں وہ زبان پر رہتی، جو زبان پر بات رہتی وہ دل ہی میں رہتی۔ صاف کہا، مسلمانوں میں جو پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو شہید کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے معبودان کو بہت گالی دیا کرتے ہیں، بتوں کی برائی بیان کیا کرتے ہیں، اور مذہب بدلنے کے لیے پریشر اور دباؤ ڈالا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ارے بڑے آ گئے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، قتل کرنے، تمہاری بہن ہے، ذرا اس کی تو خبر لو، وہ اور ان کے خاوند تمہارے بہن میں مومن ہو چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے، بازار میں سودا سلف لینے کے لیے نہیں نکلے تھے، اور بری نیت کے ساتھ نکلے تھے۔ جب یہ سنا تو تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے، سیدھے بہن کے گھر گئے، دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جو دروازے کو کھٹکھٹایا، جو مارنے کا انداز تھا اور جو آواز آ رہی تھی، بہن اور بہنوئی نے پہچان لیا کہ یہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہاں آئے ہوئے ہیں۔ بہنوئی پلنگ کے نیچے، کھاٹ کے نیچے چھپ گئے اور بہنا نے استقبال کیا، بڑے غصے کے ساتھ کہنے لگے، ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ بے دین ہو چکے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا، وہ بھی بہن کس کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہاں ہاں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم مومن ہو چکے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے آبا اجداد خاندانی جو بت ہیں ان سے دوری اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ پارا چڑھ گیا اور ایک تھپڑ رسید کیا، اس سے کچھ خون بھی نکل کر آ گیا۔ تو جب خون ایک عورت کے سن پہ نازک کے گال سے، چہرے سے نکل رہا تھا، مذہب کی بات کو کنارے رکھ کر بھائی بہن کی جو محبت، مودت، شفقت ان کے سینے میں جوش ماری، ارے میں مذہب کی بات لے کر بہنا پر تھپڑ گال پر تھپڑ رسید کر دیا، ذرا نرم پڑے خون کو دیکھ کر۔ کہا کہ چلو دکھاؤ تو صحیح، کون سا کلام پڑھ رہے تھے؟ وہ قرآن کیا ہے کہ تم استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی تھی اور میرے تشدد کو اور میرے مارنے کو بھی برداشت کر لیا۔ انہوں نے کہا، اے عمر آپ ناپاک ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، نجس ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ناپاک انسان چھو نہیں سکتا، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیتیں، اب بہنوی صاحب نے دیکھا کہ پارا گر چکا ہے اور غصہ مٹ چکا ہے اور غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، تو حضرت جو آپ کے بہنوی تھے وہ باہر نکل آئے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیت پر جب پہنچے، میں ہی اللہ ہوں، میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے تم جو ہے نماز کو قائم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا، قط بس کرو بس کرو، کیفیت بدل چکی تھی۔ اس کے بعد آپ نے خواہش ظاہر کی کہ آپ مومن ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، تو پتہ پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کہا کہ جائیے وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں خیمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق تھے، ضروری کاموں کو چھوڑ کر ہر ہمیشہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ہر چھوٹی خدمت، ہر بڑی خدمت آپ دل لگا کر کیا کرتے تھے، اتنا چاہتے اتنا چاہتے اتنا چاہتے کہ کوئی حد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو پسند ہے، نیک عورت پسند ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، ایک میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، جنت کو دیکھنے سے وہ لطف نہیں ملتا ہوگا، وہ مزہ نہیں آتا ہوگا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ سفر میں بھی چلے جاتے، صحابہ کرام آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے پاس بیٹھ کر آپ کے حجرے کو، آپ کے کمرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگتے، ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی اور ان کے دل کو راحت ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، ایک صحابی کھیت کے اندر تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ آنکھیں تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دل میں راحت پانے کے لیے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا کا دیدار ہوا کرتا تھا، اب چلے گئے، اے اللہ میں آنکھیں لے کر کیا کروں، آپ میری دیکھنے کی طاقت کو، بصارت کو چھین لیجیے۔ بہت بہت چاہا کرتے تھے۔ دنیا میں کوئی عاشق اپنے معشوق سے کیا محبت کرے گا؟ یہ لیلا مجنوں کے فسانے، یہ شیریں فرحات کے قصے، یہ محبوبات کے داستانیں صحابہ کرام کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیکار ہے۔ ان میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ٹوٹ کر اپنی جان سے زیادہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، تو اس میں سے آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اور کیا؟ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، میرا مال آپ کے قدموں میں گر جائے اور میری بیٹی آپ کے گھر کی زینت بن جائے، یعنی میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں۔ مانگا اور طلب کیا اور اپنے لیے پسند کیا
یہ تینوں چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی اور عقیدت کی اور قربانی کی دلیل ہے. اتنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے, دکھی بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ میرا مال میں خرچ کرنا چاہتا ہوں, آقا کو دینا چاہتا ہوں, لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر کا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے کے ہاتھ سے. دینے والا ہاتھ بڑا ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے. یہ محاورہ تھا. کہا کہ میں جب مال دوں گا تو دینے والا ہاتھ ہوگا, میں کیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو نیچے کر سکتا ہوں. خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں اور بے ادبی بھی برداشت نہیں اور گستاخی بھی برداشت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق کرنا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معمولی سمجھنا, یہ گستاخی ہے, یہ بے ادبی ہے اور بعض مرتبہ بات کفر تک چلی جاتی ہے اور انسان مومن و مسلمان ایمان کے دائرے سے نکل کر کافر و مشرک ہو جاتا ہے. کسی نے کہا اجی مسواک استعمال کرو, تو اس کے جواب میں اگر اس نے کہا ہاں ہاں کرنا چاہیے, تھوڑی غفلت ہو گئی. گھر کے اندر بیوی برش بچوں کے لیے الگ ہے, پیدائش سے لے کر 7 سال تک الگ ہے, 7 سے لے کر 11 تک الگ ہے, پھر اس کے اوپر الگ ہے, پھر 60-70 کے لیے الگ ہے. ایک مسواک جو 5 روپے 10 روپے میں ملتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے, منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے. 70 فائدے آپ نے بتائے اور اس میں ایک فائدہ آپ نے بتایا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. ایک انسان نے کہا ہاں ہاں صحیح بات ہے, استعمال کرنا چاہیے, میری غفلت ہو رہی ہے, دعا کریں اور کہیں سے ملے تو لا کر دے دیں, میں بھی لینے کی کوشش کروں گا. یہ چھوڑ کر اس نے کہا اجی زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا, الیکٹرک کے بیٹری والے برش آ گئے اور تم درخت کی کاڑی پر, ببول کی کاڑی پر اٹکے ہوئے ہو. یہ توہین ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا مذاق ہے. نہیں کیا, مجبوری ظاہر کی, اللہ توفیق دے گا, اللہ توبہ کو قبول کرے گا. لیکن اگر اس کو ہلکا بتایا, اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے. اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا, وہ ایمان و اسلام سے نکل جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں مر مٹتے تھے. تھوڑی تھوڑی چیزوں کے اندر یہ خیال کرتے تھے کہ کہیں آقا کی بے ادبی نہ ہو جائے, گستاخ. اگر آقا آج موجود نہیں ہے, عالم برزخ میں ہے, آقا کی سنتیں تو ہیں. اگر کوئی بچی نیک بیانات سن کر جہیز دینے لینے کو برا سمجھتی ہے, شادی کی رسموں کے اندر ویڈیوگرافی بے پردگی کو برا سمجھتی ہے اور اس نے حجاب استعمال کرنا شروع کر دیا ہے, اس نے گلوز پہننا, دستانے پہننا, ساکس پہننا اور برقع ڈھیلا ڈھالا شریعت کے مطابق پہننا اس نے شروع کر دیا ہے. اگر کسی نے کہا اللہ یہ توفیق ہمیں بھی دے, دیکھو برقعے میں کتنی سج رہی ہے, دلہن لگ رہی ہے, جنت کی حور لگ رہی ہے, اللہ یہ تمام ماں اور بیٹیوں بہنوں کو توفیق دے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ معاف کر دے اور وہ سنت کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ مرحمت فرمائے. لیکن بڑی آ گئی رابعہ بصریہ, کالج کے دنوں کو بھول گئی, سنیما جانے کے دنوں کو, تھیٹر کے جانے کے دنوں کو بھول گئی اور آج برقع استعمال کر کر بڑی اللہ والی بن گئی. یہ توہین ہے اور توہین کرنے سے انسان کافر, مسلمان کافر ہو جاتا ہے. نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور دل میں ملامت رکھتا ہے ایک مسلمان, نہیں آج نہیں کل میں انشاءاللہ نماز قضا کر لوں گا. اور تم بھی دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, یہ الگ بات ہے.
لیکن اس نے کہا کون نماز پڑھ کو کیا پا لیا؟ کیا مسلمانوں کو مارنے نہیں کیا؟ ان کے عبادت گاہوں کو چھینے نہیں کیا؟ انہیں کون سا نماز پڑھ کو کروڑ پتی بن گیا، لکھپتی بن گیا؟ یہ توہین کسی بھی چیز کی کرنا یہ انسان کو، مسلمان کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ اور مسلمان ہمارے نکاح جو بندے ہوئے ہیں وہ دین و اسلام کی بنیاد پر بندے ہوئے ہیں۔ ایک کافر کا نکاح ایک مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان نہ بنائے۔ کیوں؟ یہ دونوں نہیں مل سکتے۔ اسی طریقے سے ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے اور اسلام کو چھوڑ دے، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے ارتداد کی سزا دیتے ہیں اور وہ مرتد ہو جاتا ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب و احترام صحابہ کرام کیا کرتے تھے، احد کے میدان میں جب کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ ایک سرکل کی شکل بنا کر آپ کی حفاظت کے لیے لگ گئے۔ تیر تو ادھر سے آتے ہیں تو اس طرف اپنے منہ کو کر دیکھنا ہے کہ کون سا تیر کہاں سے آ رہا ہے اور بچاؤ کا ذریعہ کہاں ہے۔ لیکن یہ صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، سینہ کیے ہوئے ہیں اور اپنی پیٹھ کو اور جسم کے پچھلے حصے کو ڈھال بنا کر تیروں کو برداشت کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ رخ ادھر کر لیتے، تیر ادھر سے آ رہا ہے، تو یہ صحابہ کرام نے کہا نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ ہو جائے گی، بے ادبی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب اندر ایک لوہا کا کڑا اٹک گیا، جنگ میں کسی نے پھینکا تھا، ہاتھ سے نکالتے تو نکل سکتا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی پریشانی ہوتی۔ انہوں نے اپنے دانتوں سے اس خول کو، اس کڑے کو کھینچ کر نکالا، سامنے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ پہلے ہی بہت خوبصورت صحابی تھے وہ، لیکن جب دانتوں سے کھینچا اور دانت ٹوٹ گئے تو اور اللہ نے ان کے حسن کو بڑھا دیا، ان کی خوبصورتی کو بڑھا دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کا ادب کرنا، آپ کی بے ادبی نہ کرنا، گستاخی کرنا، اگر گستاخی کرتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ قرآن شریف کی آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے آواز کو بلند مت کرو نبی کی آواز کے سامنے۔ تو جن کی آوازیں بلند تھی انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ لیا، نماز پڑھ کر چلے جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فلاں نظر نہیں آ رہے ہیں، فلاں نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو ان کو بلا کر بھیجا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آواز بلند کریں گے اور بلند آواز سے گفتگو کریں گے تو ہے رہا سہا عمل بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضائع فرما دیں گے۔ ہم ڈر کھانا کہ نیچرل آواز تھی، فطری آواز تھی بلند۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو بجا لینا، آج کوئی اگر کہے نہیں پیغمبر نہیں ہے تو پیغمبر کی سنتیں ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا علماء کے بیانات سے متاثر ہو کر یا جماعت کی کارکردگی سے متاثر ہو کر داڑھی رکھتا ہے، عمامہ پہنتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے دیکھو تم کالج میں جاتے ہو، حالات صحیح نہیں ہیں، تم پگڑی پہنو گے اور داڑھی اتنی بڑھاؤ گے تو یہ مسائل ہوتے ہیں، چلو جہالت والی بات ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ تم یہ پہن کر ترقی نہیں کر سکتے، دنیا کے عہدے پا نہیں سکتے،
اور لوگوں کی نگاہ میں باعزت نہیں ہو سکتے، تو یہ کہنے سے، گستاخی کرنے سے، ایمان سے یہ مرد یہ عورت نکل جاتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں. اور مرتد کی مار سب سے پہلے نکاح پر پڑتی ہے، شادی پر پڑتی ہے، اور شادی ٹوٹ جاتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہونے والے بچے وہ ناجائز ہو جاتے ہیں. تو کیا خواہش تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہمیشہ میں آپ کا چہرہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہوں، مال دوں لیکن مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ دینے والا ہاتھ اوپر کا اور لینے والا ہاتھ نیچے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دینا چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے. اتنا چاہت، اتنی چاہت، کوئی فلم والے کو اس کا چاہنے والا کیا چاہے گا، کسی ہیرو سے کوئی کیا چاہت دکھائے گا، اور کسی ہیروئن سے کوئی کیا چاہت دکھائے گا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد میں ہم لوگ جا رہے ہیں، آپ لوگ مالی تعاون فرمائیں. وہاں کھانے کا مسئلہ ہوگا، پینے کا مسئلہ ہوگا، سواری کا مسئلہ ہوگا، ہتھیار کا مسئلہ ہوگا. لوگوں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مدد کیا کرو. تمام صحابہ اپنی جو کوشش ہو سکتی ہے اور اپنی جو لمٹ ہو سکتی ہے اس کے حساب سے انہوں نے مدد کی، نصرت کی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی تمام چیزوں کو لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اطہر پر رکھ دیا. بعد میں سوچا جسم پر تو ایک جوڑا ہے، ایک کپڑا ہے، یہ بھی کسی مجاہد اور غازی کے کام آ جائے گا. تو چنانچہ تنہا کمرے میں جا کر اس جوڑے کو نکالا، اور وہ ٹاٹ جو زمین پر بچھایا جاتا ہے، وہ ٹاٹ جس سے زمین کے پوچھے کا کام لیتے ہیں، اس کو پہن لیا. اور وہ جسم پر کا جھبا، اور وہ جھبا جس میخ کے اوپر دیوار میں لٹک رہا تھا، وہ میخ بھی نکال کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اطہر پر رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ حالت تو بہت خوش ہوئے اور دعا دی. اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور جو لباس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہن کر آئے، ٹاٹ کا ولی لباس پہن کر آئے، اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ٹاٹ کا جوڑا پہن کر آئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹاٹ کا جوڑا پہننا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے احترام میں اور ان کی ہمت افزائی کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے مجھے بھی یعنی جبریل علیہ السلام کو بھی ٹاٹ پہننے کا حکم دیا. اور 70,000 فرشتے بھی ٹاٹ پہن کر آئے ہیں، اور اللہ اپنا سلام حضرت ابوبکر صدیق کو سناتا ہے. کتنا چاہنے والے تھے. آج اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو ان کی دی ہوئی شرم و حیا کی چادر تو ہے، مسواک تو ہے، وضو کا لوٹا تو ہے، دوپٹہ تو ہے، شرم و حیا کی عصمت اور عفت اور پاک دامنی کی چادر تو ہے. رات میں جو ہے مسواک کرنا اور سرما لگانا کوئی یہ سوچ کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اللہ تعالیٰ کتنا اجر اس کو مرحمت فرمائے گا اور کتنا ثواب اس کو مرحمت فرمائے گا. کہا بھی تو کیا کہا، میں آپ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہوں، میرا مال سارا آپ کے قدموں پر قربان کر دوں، میرے گھر کی بچی آپ کے حرم کی زینت بن جائے. سب چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی. اتنا چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ساری دنیا کے لوگوں کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے. تم نے میرے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے کہہ کر تمہارے احسان کا بدلہ چکاؤں گا. میری ماں اور بہنیں، ہماری زندگی کے اندر خوشحالی لانا ہے، ہماری زندگی کے اندر سکون لانا ہے، ہماری زندگی کے اندر اطمینان لانا ہے،
ہماری زندگی کے اندر راحت لانا ہے تو وہ فلمی طریقوں سے اور فلم کے راستے سے، ٹی وی کے ناٹکوں کے راستے سے اور ڈراموں کے راستے سے، مال کے راستے سے، دولت کے راستے سے، روپیوں پیسوں کے راستے سے، پراپرٹی کے راستے سے، سونے چاندی کے زیورات کے راستے سے، قیمتی سواریوں کے راستے سے، قیمتی کپڑے لتوں کے راستے سے نہیں آ سکتے۔ ہارون کتنی پریشانی کی زندگی گزارتا تھا، کتنا خزانے کا مالک تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو زمین پر دھسا دیا مالوں کے ساتھ، قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ پھر جب زمینیں ختم ہوں گی اوپر لایا جائے گا اور پھر زمین کے اندر اس کو دھسایا جائے گا۔ نمرود ایک لنگڑا مچھر اس کی زندگی کو تباہ برباد کر دیا۔ ابرہا اس کے لشکر کو ایک مٹھی برابر ابابیل چڑیا آج بھی عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کم و بیش اللہ کے کعبے کا طواف کرتی ہیں ابابیل۔ وہ اعلان کر رہی ہیں ہم مر نہیں گئے، ہم ختم نہیں ہو گئے۔ آج کے بعد بھی اگر کوئی ابرہا کعبے کے بارے میں بری نیت کرے گا، اللہ کے حرم کے بارے میں بری نیت کرے گا، وہ طواف کر کر پیغام دے رہی ہیں اللہ کا سورہ فیل اور جو ہے وہ ابابیل کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم اسے عذاب بن کر ان پر ڈھائیں گے اور ان کے وجود کو ختم کر دیں گے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا ہوا معاملہ ہاتھی والوں کے ساتھ؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ابابیل پرندوں کو اللہ نے بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اللہ کے قانون سے جو ٹکر لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو ٹکر لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ جیتے جاگتے اس کے گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ راحت کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ نامعلوم بیماریوں کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک ساتھ کار میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، وہ اوٹی کو جاتے ہیں، وہ کشمیر کو جاتے ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ کو جاتے ہیں، وہ انگلینڈ کو جاتے ہیں، وہ امریکہ کو جاتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر سات منگس کی لڑائی ہے، دونوں کے دلوں کے اندر سات زمین سات آسمان کا فراق ہے۔ جہیز کے اندر غیر مسلم بھی پننگ دیتا ہے، کمبل دیتا ہے، بچھونا دیتا ہے، بظاہر داماد اور جو ہے بہو ایک بسترے پر سو رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جھوپڑی میں رہیں ان کے دلوں میں محبت مودت اور ان کے دلوں میں شفقت پیدا کرے گا۔ اور اگر ان کا محل تاج محل جیسا ہو، وائٹ ہاؤس جیسا ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں، فجر کی نماز نہ پڑھتے ہوں، فرض نماز نہ پڑھتے ہوں، پردے کا اہتمام نہ کرتے ہو، حرام کی روزی اپناتے ہو، اللہ تبارک تعالیٰ باوجود دیکھنے والے کو یہ دکھتا ہے بھائی کیا جوڑا ہے۔ کالج کے زمانے کی محبت ہے، یونیورسٹی کے زمانے کی محبت ہے، محبت ہو تو ایسی محبت ہو، لیکن بستروں کی لڑائی اور دلوں کی دوری اور دلوں کا بغض اور دلوں کا کینہ اور دلوں کا کالا پن، یہ کون سا ایکس رے مشین، یہ کون سا MRI پہچانتا ہے؟ یہ قرآن شریف کا MRI اور یہ بخاری شریف کا، یہ مسلم شریف کا اسکیننگ پہچانتا ہے کہ بظاہر یہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن ان کے دو دلوں کے اندر سات زمین اور سات آسمانوں کی دوری ہے۔ میرا اللہ کلام پاک میں فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، نماز سے منہ پھیرے گا، سنتوں سے منہ پھیرے گا اور قرآن و حدیث سے منہ پھیرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی زندگی کو تنگ کر کر رکھ دوں گا۔ بظاہر قیمتی ساڑی عورت پہن رہی ہے، قیمتی جوڑا پہن رہی ہے، کلو کلو کا سونے چاندی کا زیور پہن رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر ہم نے سکون نہیں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سکون کو رکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن الخطاب کو کہا رضی اللہ تعالیٰ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، وہاں جا کر توبہ تلہ کر کر مومن و مسلمان ہو جاؤ۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب قصہ معلوم نہیں، بس اتنا جانتے تھے آپ اور آپ کے صحابہ کہ عمر اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن ہیں۔ تو جب ان کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ محبت، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے ایک ایک قطرے میں ایک ایک جان ہوتی، ہر جان نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیتے، لیکن آقا کو سوئی کے برابر تکلیف ہونے نہیں دیتے۔ جب ہجرت کے موقع پر غار ثور جا رہے تھے، آج بھی وہ غار ثور ہے، جن حضرات نے حج بیت اللہ کیا ہے، عمرہ کیا ہے، زیارتوں کے اندر دکھایا جاتا ہے، نیچے کھڑ کر غار ثور کو دیکھیں تو ہوا خراب ہو جاتی ہے، حوصلہ ساتھ نہیں دیتا، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کئی مرتبہ دن میں اوپر چڑھتی اترتی اور اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر انہوں نے اس کو توشہ بنا لیا تاکہ دوسروں کو ڈوٹ نہ ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ توشہ لے کر جا رہی ہیں، اور آپ کو جب لے کر چلے کہیں کانٹا نہ چھپ جائے، کہیں گرم پتھر آپ کے پیر کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک تو آدمی کا خود چڑھنا بڑی پریشانی کا قصہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھے پر بٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور تک گئے۔ قیامت کے دن بھی جنت کے سب طلبگار ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں مریم کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں آزر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے میرے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہاں جنت کے دروازے صدا لگائیں گے، اے ابوبکر میرے راستے سے داخل ہو جاؤ، میری شان بڑھ جائے گی۔ جنت کے دروازے فخر کریں گے کہ ابوبکر میرے دروازے سے داخل ہوں گے، میرے دروازے سے داخل ہوں گے۔ اللہ غضب میں ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، اللہ غصے میں ہوگا، مخلوق تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ سورج ایک ہاتھ کے برابر، ایک نیزے کے برابر سروں کے اوپر ہوگا۔ سورج ہماری دھرتی سے کروڑا کروڑ میل دور ہے، کروڑا کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ وہ اس کے اندر جو گیس جلتی ہے اور اس کے اندر جو حرارت آتی ہے، یہاں 35-40 ڈگری ہو جائے تو طبیعتیں خراب ہونے لگتی ہیں، خاموش کرنے لگتا ہے، کوئی کولر کے سامنے بیٹھتا ہے، کوئی اے سی کے سامنے بیٹھتا ہے۔ قیامت کے دن سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا، 2500 کروڑ کے برابر اس کا ٹیمپریچر ہوگا، اس کی حرارت ہوگی۔ ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے۔ اللہ کہیں گے جلدی لاؤ جلدی لاؤ، اپنا جو حساب و کتاب پیش کرو۔ دنیا تھر تھر کانپ رہی ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور تک جتنی نسل انسانی آئی، اس میں کتنے پیغمبر، کتنے رسول، کتنے ولی، کتنے قطب، کتنے ابدال اور کتنے غوث اور کتنے جو ہے صلحاء اور شہداء ہوں گے، سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ کس کی ہمت ہوگی اللہ کے دربار میں نام اعمال کو پیش کرے؟ پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ یہ 4 دن کی زندگی کفن کی چمنی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ یہ 4 دن کی زندگی محلوں سے جنازہ نکلے گا، اپارٹمنٹ سے جنازہ نکلے گا، جھوپڑی سے جنازہ نکلے گا۔ اور آپ نے فلسطین کی صورتحال دیکھی، فلک بوش عمارتیں جو صبح کروڑ پتی تھے، رات میں ان کی عمارت زمین بوس ہو گئی۔ یہ زمین کو فنا ہونا ہے، یہ سورج کو بے نور ہونا ہے، یہ چاند ٹکڑا ہونا ہے، یہ جو ہے روئی کے کان کی طرح یہ پہاڑوں کو ہوا کے اندر اڑنا ہے، اور یہ زمین کو زلزلے کا شکار ہونا ہے، یہ سمندر کو آگ لگنا ہے۔ ادھر الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ کتنے دن سہاگن کے کپڑے پہنو گے اور کون سی امپورٹڈ کار کے اندر سفر کرو گے؟ صاحب یہ GSM کار ہے، یہ فلاں کار ہے، یہ اتنے کروڑ کی ہے، لیکن جب آخری جو سواری ہوگی
وہ سواری جنازے کی سواری ہوگی. ریمانڈ کا کپڑا ہے, فارین کا جوڑا ہے, سعودی سے عمرے میں لائے تھے, حج میں لے کر آئے تھے, سب کو چھین کر کاٹ کر کینچی سے الگ کر کفن کی زندگی چندی میں لپیٹ دیا جائے گا. اور وہ جنازہ جس کی چندے کے لیے روڈ میں کھڑے ہونے والا فقیر 1 روپیہ چندے میں دان کیا ہوگا, وہ زمین جس کو کسی نے وقف کیا ہوگا کہ مومنوں کے, مسلمانوں کے اموات کے قبرستان بنایا ہوگا. یہاں سیٹ صاحب کے گھر کے بازو ہمارا گھر ہے, بی ڈی اے کے اندر ہے, اپارٹمنٹ کے اندر ہے, کارپوریشن کے اندر ہے, سلم کے اندر ہے, لیکن وہاں قبرستان کے اندر ایک فقیر کی قبر کے بازو بادشاہ کی قبر ہے, ایک بھیک مانگنے والے کی قبر کے نیچے لیلا کی قبر ہے, مجنون کی قبر ہے. دنیا کی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے اندر خون چھنتا تھا, یہ میری عمارت ہے, یہ میری بلڈنگ ہے, یہ میرا گھر ہے. اس کے لیے مقدمہ کولار کے اندر چند اینٹ زمین کے لیے قتل ہو گیا, مرڈر ہو گیا. انسان ہوس کا اتنا پجاری ہوا, دولت کا اتنا پجاری ہوا کہ آج سے 15 سال پہلے میسور روڈ کی اسکراپ کی دکان کے اندر ایک ہندو گیا, کہا کہ المونیم کا کوئی مال چاہیے, وہ تو 2 ذرا سخت ضرورت ہے. تو اس مسلمان نے جنازے کو دکھایا اور کہا کہ یہ جو ہے مال فریش مال ہے, وہ کہیں سے چرا کر بجے سے لے کر آیا تھا. آج کفن کو, آج جنازوں کو, آج گنبدوں کو, آج قبروں کا سودا کر رہا ہے انسان. ہزاروں سال قبروں کے اندر سونا ہے, 2,500 کروڑ کے ٹیمپریچر کے دھوپ کے نیچے اور جو ہے شعاؤں کے نیچے قیامت کے دن اللہ کے حساب کا سامنا کرنا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, ابو بکر اپنا نام اعمال اللہ کو پیش کرو. وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں گے, کہا کہ میری ہمت رہی. اے ابو بکر تمہارا ذکر قرآن میں آیا, اے ابو بکر تمہیں حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو, میرا تہجد لے لو, میرے فرائض لے لو, میرے روزے لے لو, میرا رات کا جگنا لے لو, میری تلاوت لے لو, میرا صدقہ خیرات کرنا لے لو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمین کے 3/4 حصے پر اسلام کا جھنڈا لہرا چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تھے, ان کا محل جنت کے اندر بن چکا تھا. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے غار ثور کی 1 رات دے دو اور میری پوری زندگی کے نامہ اعمال لے لو. وہ مقام جس کو اللہ نے کلام میں فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جب ڈرنے لگے اللہ نے کہا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی, ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور صدیق اکبر کو جب پیاس لگی, سوچ لگی پانی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غار ثور میں جاؤ, اس کے انٹرنس کے اندر پانی کا ذخیرہ موجود ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے آقا, میرے محبوب, ہم وہیں سے تو ہو کر آئے ہیں, آپ کو یہاں پر لے کر آئے ہیں, ہم نے نہیں دیکھا. کہا جاؤ دیکھو تو صحیح. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے, سوچ کو مٹانے کے لیے جب غار ثور کے منہ کے پاس آنے لگے, اللہ نے فرشتوں کو کہا اے فرشتوں, میری عزت و جلالت کی قسم, آج ابو بکر رحل ہے اور میرا محبوب قرآن بنا ہوا ہے. آج ابو بکر میرے محبوب کے لیے فدا ہو رہا ہے. وہ منہ کے پاس جانے تک, غار کے انٹرنس تک جانے تک جنت کی ایک نہر کو غار ثور کے منہ تک پہنچا دو. یہ گئے, فرشتوں کے لیے کیا پریشانی تھی, اللہ کا حکم تھا, جنت کی نہر کا کنیکشن غار ثور کے منہ پر دے دیا گیا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی نہر کا پانی پی کر واپس آئے. یہ زندگی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھری زندگی, اس میں لطف ہے, اس میں مزہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو عمر قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے, اپنی بہن کے کلام پاک کو سن کر وہ مسلمان ہو گئے. مقام نقلہ میں جنات نے کلام سنا, مسلمان ہو گئے. اور اس علاقے کے 70 لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا, وہ مسلمان ہو گئے. عتبہ بن ربیعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کٹر کافر, کٹر مشرک, نبی کا, اسلام کا دشمن,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی وہ پانی پانی ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا۔ میری ماں اور بہنیں، وہ اذان ہے، وہ نماز ہے، وہ قرآن ہے، لیکن تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ مسجدیں کیوں خالی ہیں؟ کیوں صدقہ خیرات لوگ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ہیں؟ یہی قرآن ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ، یہ چوروں کے سردار تھے، یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، یہ کسی گھر میں چھاپا ڈالنا ہوتا، ڈاکہ ڈالنا ہوتا، انسپیکشن کرنے کے لیے جاتے تو یہ گھر کو گئے، وہاں اوپر ایک سوراخ تھا یا سائڈ میں روشن دانی تھی، کھڑکی تھی، وہاں سے کچھ بن بناہٹ کی آواز آئی، کان لگا کر سنا، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اللہ کے بندوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے کام جائے؟ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکوؤں کے سرپرست تھے، ڈاکوؤں کے ٹولے کے امیر تھے، لیکن جب یہ آیت انہوں نے سنی، تلوار میان سے نکالی اور کہا میں توبہ کرتا ہوں، اے چورو، اے ڈاکو، تم بھی توبہ کرو۔ ایک کلام پاک کی آیت ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے جا کر سنے تو زندگی بدل گئی۔ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں حضرت عمر قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نکلے اور وہ ایسے صحابی بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوکانہ نبی بعدی لکانہ عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بن کر آتا تو حضرت عمر نبی بن کر آتے۔ اور معراج کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے محل کو جنت کے اندر دیکھا تو قتل کے ارادے سے گئے تھے۔ آج وہ کلام ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، وہ کلام پاک کی باتیں یہاں اجتماع میں اور دیگر علماء اپنی اپنی جگہوں میں اور داعی مبلغ اپنی اپنی جگہوں میں بیان کرتے ہیں۔ کیوں زندگی میں پردہ نہیں آتا؟ کیوں زندگی کے اندر شرم و حیا نہیں آتی؟ کیوں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا؟ معلوم کہ نماز کے چھوڑنے پر کیا ہوتا ہے، حرام کے کھانے پر کیا ہوتا ہے، بے پردگی سے کیا ہوتا ہے، فضول خرچی سے کیا ہوتا ہے، گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، سب کا انجام آنکھوں کے سامنے، لیکن سدھر کیوں نہیں رہے؟ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے کو ہم عرض کریں گے۔ ہم تو ہر آنے والی خاتون کے لیے اور دین کا تعاون کرنے والوں کے لیے بڑے شدت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اس گئے گزرے زمانے میں اجتماع کی رونق بڑھانے کے لیے آپ آتی ہیں، مہمانوں کا تقاضا ہوگا، طبیعت کا تقاضا ہوگا، بچوں کا تقاضا ہوگا، سب کو قربان کر کے آتی ہے آپ۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، قدم قدم پر نیکیاں مرحمت فرمائے، قدم قدم پر گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی جسمانی روحانی زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے اللہ ہمیں اور آپ کو چھٹکارا نصیب فرمائے، شادیوں کا مسئلہ حل فرمائے، خاوندوں کا مسئلہ حل فرمائے، مقدمات کو اللہ تبارک تعالیٰ نمٹائے۔ اللہ تعالیٰ گھر کو جنت کے پرسکون محلوں میں سے ایک محل بنائے، شفائے کاملہ نصیب فرمائے، قرض کی حیوانیت سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ ریحانہ بانو، انو بھائی اور محمد حمزہ مصور انہوں نے درخواست دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ